نبی پاک نے فرمایا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے ایک شخص کو نکالے گا، اس کا جو جسم ہے وہ کوئلہ بن چکا ہوگا، خاکستر ہو چکا ہوگا، کوئلہ بن چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نکالے گا؟ اس کی وجہ بھی سن لو۔ مدتوں دوزخ میں جلنے کے بعد گناہ گار ہوگا نا، کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے لیکن مومن کبھی نہ کبھی نکل آئیں گے۔ لیکن میں تو ایک سوئی نہیں برداشت کر سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ آگ تھوڑی سی جلا کے کبھی قریب کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی شخص نے ایسے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور مصلی عبادت پہ، کیسے کیسے لوگ تھے، دن کو مصلی تدریس پر ہیں اور رات کو مصلی نماز پر ہیں، آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ساری رات آپ آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں۔ صبح اس نے پوچھا کہ یا امام المسلمین، آپ اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو حنیفہ اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ میں تو تجربہ کر رہا تھا۔ فرمایا میں تو اس آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ آگ کتنی سخت ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ کی آگ میں جانا یہ تصور نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس بندے کو کیوں نکالا گیا؟ کئی ہزار سال گزر جائیں گے، ہزاروں برس گزرنے کے بعد وہ دوزخ میں کہے گا، یہ لفظ بولے گا، یا حنانو یا منان یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائے گا اس کو نکال کے باہر لاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو نکال کے باہر لاؤ تو وہ بندہ پوچھے گا، ہاں جی آپ مجھے کیوں نکال کے لے کے جا رہے ہیں؟ میں تو آگے گلا سڑا ہوں۔ وہ کہے گا تجھے رب نے بلایا ہے اور تجھے تیرے اللہ نے بلایا ہے۔ وہ کہے گا میرے اللہ نے مجھے بلایا، مجھے نہ لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، میں نے تجھے لے جانا ہے۔ گھسیٹتے گھسیٹتے وہ فرشتہ جب اللہ کے حضور اس شخص کو لائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں بندے تو نے میرا یاد کیا، میرا ذکر کیا، مجھے بلایا، کیوں بلایا تو نے مجھے؟ اب وہ بندہ ڈرتے ہوئے کہے گا یا اللہ میں تجھ سے ڈر رہا ہوں، مجھے تجھ سے خوف ہے، میں نے خطائیں بڑی کی، میں نے گناہ بڑے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھی اس کے گناہ زیادہ، لے جاؤ اس کو پھر دوزخ میں۔ اب سنیے گا ذرا، جب گناہ گار کے دل میں کوئی رحمت کی آواز آتی ہے نا، اس نے کہا یا حنان و یا منان یا ذل جلال والاکرام، یہ صدا تو دی، سخی کے دروازے پر کوئی ایک بار بھی صدا دے وہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، یہ اس کی شان سخاوت ہے۔ تو میرے اللہ سارے سخی تیرے بندے، سارے غنی تیرے بندے، جب دنیا میں سخاوت والوں کا یہ حال ہے تو تو سخیوں کا شاہ ہے، تو تیری سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جائے گا اچھا ٹھیک ہے اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اب فرشتہ اس کو پکڑ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا۔ اب وہ بندہ پیچھے مڑ مڑ کے ایسے دیکھے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے گا فرمائے گا ہاں بھائی تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ عرض کی یا اللہ مجھے آس ہے نا، میرے دل میں یہ آس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تو مہربانی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا اچھا تیرے دل میں جب یہ آس ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میری رحمت بھی چھوٹی نہیں ہے، تنگ نہیں ہے۔ پھر میں وہ رب رحمان ہوں کہ جو بندے کو 70 سال مہلت دیتا ہوں، 100 سال مہلت دیتا ہوں، بلکہ میرا مقام تو میری شان یہ ہے۔ فرمایا بت کے سامنے اگر ایک شخص آوازیں دے رہا ہے، وہ یہ عبادت کر رہا ہے اس کی، یا صنم یا صنم یا صنم، 70 سال اس بت کو پکارتا رہا، بھولے سے اس کے منہ سے نکلا یا صمد۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل جلدی جا پوچھ اس سے کہہ کہ تیرا رب تجھے کہتا ہے تجھے تیرے اللہ سے کیا کام ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا اللہ اس نے تو جان بوجھ کے نہیں کہا، اس نے تو جو کہا ہے وہ اچانک اس کے منہ سے نکلا ہے، اس نے ارادتاً تیرا نام نہیں لیا، اس نے تو بھول چوک سے نام لیا ہے۔ تو قدرت والے نے فرمایا اس نے بھول چوک سے یا صمد کہا ہے، لیکن میں نے تو بھولے سے نہیں سنا نا، تو میں نے تو بھولے سے نہیں سنا نا۔ اس کو لے آ، اس کو جا کے پیغام دے، میری محبت کا پیغام دے، اور اس سے کہہ کہ تیرا خدا تجھے کہہ رہا ہے بتا تجھے کیا چاہیے۔ ایک بار یا صمد کہنے سے اتنا انعام۔ فرمائے اسے بتاؤ، آج اسے صنم اور صمد کا فرق بتاؤ، اسے پتا چلے 70 سال یہ بت کو پکارتا رہا، اس نے اس کا جواب نہ دیا، ایک بار بھولے سے جو مجھے بلائے اس کے لیے میں آ جایا کرتا ہوں۔ اس کو بتاؤ میری رحمت کا یہ مقام ہے، اس کو بتاؤ کہ میرے نام کی یہ عزت ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ آؤ اپنے گناہوں کا علاج کریں، رسول کریم کی غلامی میں اپنی زندگیاں گزار دیں۔